السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مولانا آپ نے بہت اچھی توجہ دلائی۔ جو بیانات چل رہے ہیں یعنی 2-4 روز سے، سمجھو 1 ہفتے سے ہی کہہ لیجئے، وہ تقریباً اسی عنوان پر ہے کہ جہاں تک ہو سکے شوہر بیوی میں آپس میں تعلق برقرار رہے، نکاح کا یہ شریعت میں مطلوب ہے۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب ایسا کون سا مرحلہ ہے کہ جب جا کے آدمی اگر طلاق دے تو عند اللہ مجرم نہ ہو؟ یعنی طلاق کا بھی کوئی درجہ تو شریعت میں ہوگا، تو بہرحال ہے۔ سوال آپ کا معقول ہے اور یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے، کیونکہ بہت سی مرتبہ میں محترم مولانا بہت سی مرتبہ تو طلاق دینا ضروری ہو جاتا ہے، ضروری۔ یعنی اگر اس وقت میں طلاق نہ دے تو مجرم ہے آدمی نکاح میں رکھنا عورت کو۔ ہاں بہت سی مرتبہ تو طلاق دینا ضروری ہو جاتا ہے، اس لیے سوال معقول ہے اور میں تھوڑا سا وضاحت سے آپ کو سمجھا دوں۔ اچھا کیا کہ آج آپ نے یہ سوال آیا ہے، تو یہی عنوان چلا ہوا بھی ہے، تو اس کے تعلق سے یعنی یہ مزید ایک اس کی قسط ہو جائے گی یا جو بھی، بہرحال لیکن اس کا جوڑ ہے اس کے ساتھ۔ اصل میں مولانا اس میں کیا ہو رہا ہے کہ افراط و تفریط ہے معاملے میں، افراط و تفریط۔ ہاں یعنی بہت سے تو بس ذرا سا کچھ ہوا تو فوراً طلاق کی طرف بھاگتے ہیں، اور بہت سے ساری زندگی اپنی غلامی میں ختم کر دیں گے اور شرعی احکامات کو دبا دیں گے، اور جو دینی تقاضے ہیں ان کو چھوڑ دیں گے، ان پر عمل نہیں کریں گے۔ کیوں؟ بیوی کی وجہ سے۔ اگر میں ان پر عمل کرتا ہوں تو بیوی ناراض ہو کے روٹ کے بھاگتی ہے، یہ شریعت میں تھوڑا ہی مطلوب ہے۔ تو یہ افراد و تفریط ہے۔ میری جتنی گفتگو ہوئی ہے 4-5-6 دنوں میں، اس کا سب کا نچوڑ ہے اخلاقی طور پر سننا، غور سے سننا، دیکھو سمجھو میں جو عرض کروں گا۔ اخلاقی طور پر بیوی کے ساتھ اچھا سلوک رکھیے اور اس کی ناگوار باتوں کو برداشت کیجیے اور صبر سے کام لیجیے، جی خوش اخلاقی سے پیش آ جائیے، اور مزاجن غصہ اور تلخ باتیں، خلاف طبیعت چیزیں گوارا کرتے رہیے۔ لیکن یہ تھوڑا ہی ہے کہ جیسے آج کل عام طور پہ یورپی ملکوں میں اور جن میں رہ رہا ہوں یہاں، ان سب ملکوں میں یہ ہے کہ عورتوں کے مرد شوہر غلام بنے ہوئے ہیں، غلام۔ یعنی میں کتنوں کو کبھی کبھی جب کہتا ہوں کہ کسی کوئی دین کا تقاضا ہو کہ بھائی ہاں اس پر کہ جی وہ بیوی کا معاملہ ہے، ارے وہ بیوی کا کیا معاملہ ہے؟ ہفتے میں تم 2 دن 3 دن کے لیے اگر کہیں جاؤ، یا مہینے میں مثلا سال میں 1-2 مہینے کے لیے چلے جاؤ، شریعت میں تو 4 مہینے، اور وہ 4 مہینے بھی علماء نے جو صحیح اس میں جو بات لکھی، خیر وہ کیا تفصیل میں جاؤ، لیکن چلو سن لو، بات آ گئی۔ اس کا بھی نچوڑ اور خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہمیں قرائن سے ضرورت محسوس ہو، اور اگر عمر کا، صحت کا، اس کا تقاضا، یا شوہر کی بیوی کی رضامندی سے ہمیں علم ہے کہ آپ اگر زیادہ بھی ادھر ادھر وقت لگا لو دین کے کاموں میں، اللہ کی راہ میں چلے گئے، تو پھر وہ بھی جرم نہیں ہے، ورنہ 4 مہینے میں آ جانا چاہیے۔ خیر سنو میرے محترم، سنو، ایسا نہیں ہے کہ شریعت میں طلاق کا کوئی وہ درجہ مرحلہ ہی نہیں ہے، اور کسی مقام پہ جا کے طلاق دینا ہی نہیں، ہر صورت میں جب ایک مرتبہ نکاح ہو گیا تو رکھنا ہی ہے۔ یہ میرے بیانات کا خلاصہ مت نکالو، نہیں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ آج کا جیسا منظر بنا ہوا ہے یہ تو علامات قیامت میں سے ہے۔ ہاں یعنی عورت کی بالکل اطاعت، فرمانبرداری، اور عورت کی بالکل غلامی کہہ لیجئے، عورت کی بالکل غلامی، تو اس کو تو یہ شریعت میں نہیں ہے۔ حسن اخلاق دیکھو، اطاعت جی، اور اس کا کہنا مان کر اچھی اور بری باتوں میں چلنا، اور اس سے شریعت کے احکام چھوڑ کر اس کی محبت کی وجہ سے یا اور بہت ساری وجوہات کی وجہ سے دباؤ میں رہ کے سب کو پامال کر دینا، جسے آج بہت ہو رہا ہے، یہ کہیں شریعت۔ میرے عزیز دیکھو، زندگی ایک بار ملی ہے، زندگی بار بار نہیں ملے گی۔ زندگی، سن لیجئے میرے جملے، بہت سے مردوں کے دلوں میں جا کے جو ہے ان کو لگیں گے، اور مطلب وہ کہیں گے کہ یہ بات کیا سننے کو ملی آج۔ میری بات نہیں ہے، میں احادیث پیش کروں گا آپ کے سامنے، میں احادیث پیش کروں گا بھی آپ کے سامنے، یہ سب احادیث شریفہ میں آیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے کہ اذا کان امراؤکم خیارکم واغنیاؤکم سمحاؤکم وامورکم شورا بینکم فظہر الارض خیر لکم من بطنها، اور واذا کان شرارکم، جی امراؤکم شرارکم واغنیاؤکم بخلاءکم وامورکم الى نسائکم فبطن الارض خیر لکم من ظہرها، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تفصیل میں نہیں جاتا پوری،
حدیث شریف چلو ترجمہ کر دوں، مسلمان کو فائدہ ہوتا ہے جب تمہارے امراء و حکام بہترین لوگ ہوں اور مالدار لوگ سخی لوگ ہوں اور تمہارے معاملات باہمی مشورے سے ہوں تو زمین کا اوپر کا حصہ زمین کے نیچے کے اندر کے حصے سے بہتر ہے، اور جب تمہارے امراء و حکام بدترین لوگ ہوں اور تمہارے مالدار بخیل ہو جائیں، اور اب سنو یہ اور جو آگے سنا رہا ہوں یہ سنانے کا ہے، وہ امورکم الی نسائکم، اور تمہارے معاملات تمہاری عورتوں کے حوالے ہو جائیں، ہاں جو گھر میں وہ کہے وہ چلے گی، بات چلے گی، پورا گھر اس کے کنٹرول میں ہے، بچوں پر اس پر بیچارے پر یہ تابع ہوا بیٹھا ہے۔ کتنے سر پکڑ کے یورپ اور امریکہ وغیرہ میں جاتے ہیں اور شروع وہ کہتے ہیں کہ جنت میں ہے، جنت آ گئے، مطلب جنت میں آ گئے، کیوں؟ ڈالروں میں کھیل رہے ہیں اور پاؤنڈ اور ریالوں میں۔ جب 10-20 سال گزرنے کے بعد اولاد اور پھر ان کی اولاد کی امی اور یہ سارے اپنا ایک رنگ دکھاتے ہیں، اب سر پکڑ کے بیٹھتا ہے، ہائے میں کہاں جاؤں، میری تو پوری زندگی کا جو سارا سرمایہ تھا وہ تو ضائع ہو گیا، بچے اسکولوں کی نظر ہو کے بے دین ہو گئے، عورت بے پردہ باہر ڈرائیونگ کرتی پھرتی ہے، یہ وہ سارا۔ اور اگر یہ کچھ کہتا ہے، اللہ والوں سے واسطہ پڑا ہے، تبلیغ و دعوت میں لگا ہے، نیک آدمیوں کے ساتھ بیٹھا ہے، ان کی باتیں سنتا ہے، اگر یہ کچھ کہتا ہے تو اس کو ایسی سناتی ہے کہ نہ یہ ادھر کا نہ ادھر کا، اس لیے کہ اس کی دولت، اس کا سرمایہ، اس کی بزنس، اس کی اولاد ساری وہاں، اور دین کا اب تک دبا رہا دبتے دبتے جی کہ ذرا کبھی کچھ بولتا تو اس کو ایسی سنائی جاتی۔ اب یہ سوچ رہا ہے کہ میں سب کو چھوڑ کے کہاں جاؤں، بھاگ جاؤں، اپنے وطن چلا جاؤں۔ تو بھائی شریعت میں تو ہمارا دین تو دین اعتدال ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، معتدل اعتدال والا دین ہے میرے عزیز۔ ایسا نہیں ہے کہ اس میں ایک ہی چیز کو رکھا گیا ہو کہ بس ہر صورت میں ہر حال میں جو ہے رکھنا ہی ہے بیوی کو، نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دیکھ لو یہاں حدیث شریف میں ہے، جب تمہارے معاملات عورتوں کے حوالے ہو، کتنا آج کل ہے یہ یورپی ملکوں میں، اور اب تو ہند پاک کے بڑے شہروں میں بھی یہ جدت کا زمانہ آ رہا ہے جی۔ آج میں عورتوں کو اسکولوں میں لڑکیوں کو پڑھایا ہی جاتا ہے، شوہر سے دب کے نہ رہنا، اور تم خود اپنا ایک وہ ہو، اور کیا مطلب دبنے کا، اور فلاں فلاں، اور وہاں گھر میں بھی یہی سبق سکھایا جاتا ہے۔ بہرحال تو بھائی سنو، یہ بات لمبی ہو جاتی ہے، دین کی باتیں ہیں، فائدہ ہوتا ہے تو عورت سے یعنی باہمی مشورہ ہو، مشورے میں کوئی حرج نہیں ہے جی، مشورہ کر لیا، بیٹھے باتیں ہوئی، پھر جب کوئی بات ذہن میں قبول کر لی اور سمجھ میں آ گئی اور ان کی رائے آپ کی رائے بن گئی، عمل کر لو۔ اب آگے سنو جو آپ پوچھنا چاہتے ہو، یہ جو آپ نے بات پوچھی ہے، میں عرض کر رہا تھا کہ اعتدال ہے، طلاق کا بھی مرحلہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ بس ہمیشہ جو ہے وہ اس میں دبے رہنا ہے۔ ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، تمہاری ازواج و اولاد، بیوی اور بچوں میں سے دشمن ہیں تمہارے، بچ کے رہنا ان سے۔ میرے اور آپ کا رب، خالق، مالک، پیدا کرنے والا اللہ، دیکھو سارے حقوق میں سب سے بڑا حق اللہ کا ہے ہم پر۔ یہ آیت جب اتری ہے، اٹھا کے قرآن کریم میں دیکھ لیجئے گا، آپ عالم ہیں، اور تفسیر میں دیکھیے گا، خلاصہ یہ ہے کہ جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کا معاملہ تھا تو ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو، کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو، وہ رک جاتے۔ تو یہی حال، یہی جی، اس وقت کوئی دینی تقاضا ہو، کوئی معاملہ ہو، جو بیوی اس انداز سے پیش آتی ہے، بچے اس طرح کے، یہ کہاں چل دیے اور ہمارا کیا ہوگا؟ ارے میں دین کے لیے پیدا ہوا ہوں، میں اللہ کی عبادت خود کرنے اور دوسروں کو عبادت پہ لانے کے لیے، دین پر خود عمل کرنے، دوسروں کی زندگی میں دین لانے کے لیے پیدا ہوا ہوں، مجھے کیوں گھر سے کی دیواروں سے چمٹانے پر تلی ہوئی ہو؟ میں توفیق الہی، فضل خدا بندی سے کبھی کبھی سفر میں چلا جاتا ہوں وغیرہ، تو مجھے بعض احباب کہہ دیتے ہیں کہ کہاں نکلے پھرتے ہو آپ گھر سے اس طرح سے، یہ کوئی طریقہ ہے؟ میں ان کو الٹا کہتا ہوں، کہاں تم گھر سے چمٹے بیٹھے ہو، یہ کوئی طریقہ ہے؟ آپ کو اشکال ہو، آپ مجھے سوال کرنا، میں آپ کو سمجھاؤں گا تفصیل سے۔ آپ کو کہہ رہا ہوں جو آپ کو جواب دے رہا ہوں، الٹا زمانے کے حالات الٹے آ گئے، زمانہ تو الٹا نہیں ہوتا، حدیث شریف میں آیا زمانے کو برا بھلا نہ کہو، لا تسبوا الدہر وان الدہر، زمانے کو کیوں برا بھلا کہتے ہو، زمانے میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ تو میں کر رہا ہوں۔ اللہ کل حال تو حالات ایسے آ گئے کہ اچھی یعنی بری باتوں کو تو حکم دینے لگے لوگ اور اچھی باتوں سے روکنے لگے۔ خیر خیر خیر، آپ کا جو سوال ہے، یہ سب باتیں میں آپ کے سوال ہی کے اس سے بتا رہا ہوں۔ ہاں تو بیوی کو بالکل یہ نہ سمجھو کہ بس اس کی اس میں رہنا ہی ہے، نہیں، چلاؤ۔ اور دین کے معاملے میں میرے عزیز، دینی معاملات اور مسائل میں کبھی کمپرمائز نہیں ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، پورا داخل ہونا ہے دین میں،
افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بعض پہ ایمان بعض کا کفر. تو کچھ ان کی محبت کی وجہ سے، ان سے رابطے کی وجہ سے، ان کی وجہ سے کاغذات مل گئے ہم کو جی، اور ہمارے وہ اگر ان سے طلاق کا وہ ہو تو ہماری جو آئی ڈی مل رہی ہے اور گرین کارڈ مل رہا ہے اور پاسپورٹ مل رہا ہے، اس میں خلل پڑ جائے گا، اس لیے بہت سے دینی تقاضوں کو چھوڑتے جا رہے ہو. یہ کہاں کا دین ہے بھائی؟ یہ کہاں کا دین ہے کہ ہر صورت میں اخروہن حیث اخرہن اللہ. جی اب آپ کہتے ہیں کہ گھر کو اس طرح چلاؤ شریعت کے مطابق، اور وہاں نام نہیں. آپ کہتے ہیں کہ بھئی بے حیا بن کے سب بچے بچیوں کو ان کو نہ بناؤ اور باہر نہ نکالو اور ان کو اس طرح سے نہ پھراؤ، اور خود بھی راتوں کو ادھر ادھر، کبھی وہاں کلب میں، کبھی وہاں فلاں دوست کے یہاں، کبھی بے پردگی سے اس کے یہاں، اور وہ ماننے کو تیار نہیں. تو کیا مطلب؟ یعنی آپ اپنی اولاد کو جو قیمتی سرمایہ زندگی کا ہے ان کو تباہ و برباد کر دو گے محض اس وجہ سے؟ سمجھ لیجئے میں کیا کہہ رہا ہوں، غور سے سمجھیے، جذبات میں نہیں. آپ نے سوال کیا کہ میں تو چند دن سے یہی موضوع پہ بات کر رہا ہوں کہ بھائی بنا کے رکھو اور جوڑ پیدا کر کے رکھو، طلاق پہ نہ جاؤ. لیکن آپ نے سوال کیا، میری اندر سے گرک پھڑک گئی کہ آپ کا سوال کتنا معقول ہے. بہت زبردست بات ہے جو آپ نے پوچھی ہے. آج پورا معاشرہ اس کی لپیٹ میں ہے، پورا معاشرہ اس کی لپیٹ میں ہے. ہاں، یعنی عورتوں کو اپنے امام بنایا ہے، ان کو مقتدی بنایا ہے، ان کو قوامات بنایا ہے، حاکم اپنے گھر کا. ہر صورت میں جوڑ ہی یہ مطلوب نہیں ہے، پوری دنیا میں مطلوب نہیں ہے. حکیم محمد مجدد ملت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے اتفاق پسندیدہ تو ہے لیکن ہر اتفاق پسندیدہ نہیں. جی ہم کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، اب دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں یار ایسا نہ کرو، اللہ اللہ کر لو، ہمارے الہ کو بھی رہنے دو، اتفاق کر لو. تو کیسے اتفاق کر لیں گے؟ خیر اور لمبی مثال ہے. تو بہرحال اب سنو میرے بھائی، اب سنو. جی مولانا اب سنیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں طلاق اگر دینے کی نوبت آئے تو جذبات میں آ کے، ایک دم سے غصے میں آ کے طلاق نہ دو، ترتیب اور درجات ہے اس طرح سے چلو. پھر اگر واقعی ضرورت محسوس ہوئی تو تب طلاق دے دینا. واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع. یہ آیت بہت معیار اور مدار ہے اس کا. جو عورتیں اس طرح کی ہے، بات بننے کو بظاہر نظر نہیں آ رہی ہے، ان کی بد دماغی، ان کی سرکشی، جی اس سے تو کبھی تمہیں احتمال ہے اور رات دن ایسا ہی ہو رہا ہے اور معاملات بننے کو نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں ان کو سمجھاؤ، بتاؤ. فعظوہن، قرآن کریم میں سب سے پہلا درجہ ہے فعظوہن، نصیحت کرو. مجدد تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ سب سے پہلا نمبر تو یہ ہے کہ صبر سے کام لیتے رہو اور سمجھاتے رہو. تو دو باتیں ہوں گی اس میں، صبر سے کام ان کی بد اخلاقیوں پر، لیکن بددینی اور مطلب بے حیائی اور مثال کے طور پر وہ فاحشہ بنی ہوئی ہے. جب چاہا کسی کے پاس گھومی چلی، چکر لگائی ہوٹلوں میں ادھر ادھر، تو کیا اس کو گوارا کرو گے؟ ایسا آدمی دیوس کہلاتا ہے، اس کی تو دعا بھی قبول نہیں ہوتی، روایتوں میں ہے. اور ہم آپ کو نصیحت کریں کہ آپ طلاق نہ دیں؟ نہیں، کبھی نہیں. ایسی عورت کو کیسے رکھو گے؟ فوراً طلاق دو. بہرحال تو قرآن یہ کہتا ہے کہ عمومی جو ایک نظام ہے، پہلے موعظت و نصیحت کرو، سمجھاؤ. اگر وہ سمجھنے سے سمجھ گئی بہت اچھا، اگر نہیں سمجھی تو دوسرا مرحلہ یہ ہے ان کو خوابگاہوں میں، بستروں میں الگ چھوڑو. نسوانیت اور جس میں ذرا سے ابھی تھوڑا سا تعلق ہوگا جی، اور کسی درجے میں وہ یعنی فطرت پر ہوگی اپنی، تو بہت اثر ہوگا جب آپ اسے بستر پہ الگ کریں گے. نمبر 3 وَاضْرِبُوهُنَّ، اور ہلکی پھلکی پٹائی. اس میں لکھا ہے کہ تنبیہ کی پٹائی ہے، تعذیب، عذاب دینے کی پٹائی نہیں. ضربن غیر مبرح، ایسی پٹائی جو سخت نہ ہو، ہلکی ہو اور نشانات ڈالنے والی نہ ہو، اندر سے زخمی کر دینے والی نہ ہو. یہ ہے وَاضْرِبُوهُنَّ. لوگ بہت سے کہہ دیتے ہیں کہ شریعت میں عورتوں کو مارنے کا، ارے یہ تو دیکھو کہ مارنے کی حدود کب آئی اور پھر کتنا مارنا بتایا. پھر قرآن کہتا ہے کہ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اگر وہ اس میں تمہارے مطیع ہو جائیں جی اور ایسا کر لیں تو اب ان پہ کوئی راہ نہ تلاش کرو. کتنا پیارا جملہ ہے کہ خواہ بہانہ بنا ڈھونڈ کے اب پھر طلاق دینا چاہتے ہو. اگر جی انہوں نے تمہاری بات مان لی اور صحیح طرح اس پر آ گئی وہ راہ پر، تو پھر اب کیوں ان پر بہانہ ڈھونڈ کے ان کو طلاق دینا چاہتے ہو؟ میرے عزیزو یہ بہت بڑا گناہ ہے طلاق دینا، بھی بتاتا ہوں. بہرحال یہ 3 درجے ہوئے اور اسی پر اکتفا نہیں. اب اگر آگے یہ بات ہو کہ کام چلنے کے کوئی اندازہ ہی نہیں لگ رہا ہے، قرائن سے ایسا اندازہ ہے
ایسی آپس میں کشاکشی اور ایسے کھینچتان اور ایسی دوری ہو گئی ہے کہ اندیشہ ہے کہ اس کو سلجھا نہیں سکیں گے اور آپس میں بات بنے گی نہیں. تو ایک آدمی جو فیصلے کی صلاحیت رکھنے والا ہو، حکم کا لفظ ہے قرآن میں، فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، اس لفظ میں فَبَعْثُوا رَجُلًا مِّنْ أَهْلِهِ نہیں فرمایا، جس میں فیصلے کی صلاحیت ہو. فیصلے کی صلاحیت کے لیے مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فیصلے کی صلاحیت کب ہوگی؟ فیصلے کی صلاحیت کے لیے علم چاہیے اور اللہ کا خوف چاہیے. ان یریدا اصلاحا، اخلاص ہو دل میں، اسی نیت سے آئے ہیں، فساد کی نیت سے نہیں کہ ان میں تفریق پیدا کرانی ہے، نیت بھی درست ہے، یہی نیت ہے. تو حکم ہو، صلاحیت ہو، یہ علم سے ہوگی اور اخلاص ہو کہ واقعی اس نیت سے آئیں. تو ایک آدمی ادھر سے اور ایک آدمی عورت کے خاندان سے تجویز کرے کہ اس مسئلے کو ختم کرنے کے لیے جاؤ. وہ تحقیق حال کریں گے اور دونوں کی باتیں سنیں گے، جس کا جو کچھ قصور ہوگا ایک دوسرے کو سمجھائیں گے. جی قرآن کریم میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر ان دونوں آدمیوں کو سچے دل سے معاملے کی اصلاح منظور ہوگی تو اللہ تعالیٰ میاں بیوی میں اتفاق کر دیں گے. جی یہ اتفاق جب ہی ہوگا کہ وہ ان کا کہنا مانے. 2 دن مانا، 4 دن مانا، پھر سے وہی سب کچھ شروع. تو میرے عزیز اب ان سب مرحلوں سے گزرنے کے بعد اب طلاق کا مرحلہ ہے. اگر کام نہ بنے تو اب طلاق کا مرحلہ ہے. اب طلاق دیجئے، ورنہ اگر ان مرحلوں سے پہلے خالی جوش میں آ کے آپ اور 2-4 گالیاں سنا کے غصے میں طلاق دیتے ہیں تو یا تو آپ جنات و سحر کے اثرات میں مغلوب ہیں. یہ بات میری بھولیو نہیں. آج میرے علم کے اور تجربے کے مطابق جتنے واقعات میرے سامنے آئے اور آتے ہیں، میں اگر یہ کہہ دوں تو شاید مبالغہ نہ ہو، شاید کہ کم از کم 75% طلاقیں سحر و جادو و جنات کے اثرات سے ہیں. چاہتے ہیں دونوں، جب تنہا ہوتے ہیں تو دونوں ایک دوسرے کو چاہتے ہیں اور قرب بھی چاہتے ہیں، لیکن اچھی خاصی محبت چل رہی تھی اور زندگی گزر رہی تھی. اس نے اپنے اچھے احوال ادھر بیان کیے کسی کے سامنے، ماشاءاللہ میری بیوی یہ اور ایسی فرمانبردار اور یہ وہ. اب وہ کوئی ایسی تھی یا ایسا تھا، اس کی نظر لگ گئی یا اسے حسد تھا تو اس نے پھر کچھ نہ کچھ ترکیب چلی. یہ بہت زیادہ ہے. یہ نہیں سمجھنا کہ میں وہمی آدمی ہوں، کہ آج کل لوگ یہ کہہ دیتے ہیں ارے میاں وہمی چھوڑ دو، بس یہ سب جملے کہنا. اس زمانے میں جتنا سحر و جادو اور نظر کے معاملات ہیں، قرآن و حدیث کی 10 حدیثیں آپ کو سنا دوں گا، اور ایک دن آ رہا ہے بیان اس پر کروں گا انشاءاللہ، تو پتہ چلے گا وہمی باتیں کہ حقائق ہیں. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت مبارکہ ہے، احادیث مبارکہ ہیں، ان میں نظر کے متعلق، سحر و جادو کے متعلق، جنات کے متعلق، ان سب کے متعلق کتنی تفصیلات آئی. پوری کتابیں لکھی گئی اس میں، مستند کتابیں، مستند. تو بہرحال اس لیے پہلے یہ کیجئے. اور جب یہ میں نے بات چھڑی تو یہ کہتا ہوں کہ آپ جب مرد ہو تو اپنے بچوں پر اور بیوی پر آپ کا، یعنی ان کا ایک حق آپ پر یہ بھی ہے کہ کم از کم صبح و شام انہیں سمجھاؤ، بتاؤ کہ وہ آیت الکرسی وغیرہ پڑھ کے دم کیا کرے، اور خود بھی ان پہ دم کرو. اور میں نے ایک دن بیان میں کہا تھا جب ایسی بات ہو تو یہ اختیار کرو طریقہ، انشاءاللہ دیکھنا مزاج میں ٹھنڈک پیدا ہو جائے گی. بہرحال ابھی جو آپ کا سوال ہے سن لو. تو اگر ان سب مرحلوں سے گزرنے کے بعد بات نہیں بنتی تو اس وقت میں پھر شریعت نے کہا کہ طلاق دو، ورنہ تو ابغض الحلال الاللہ الطلاق، سب سے زیادہ ناپسندیدہ. حکیم الامت تھانوی نے بھی لکھا، میں نے بھی اس کو سمجھایا. کون؟ وہ جو عرش لگاتا ہے پانی پر، یہ شیطان ابلیس، اور سب کو بلا کے پوچھتا ہے بتاؤ کیا کیا. تو جو کہتا ہے کہ میں نے 2 شوہر بیوی میں نفرت پیدا کرا کے ان کو جدائی کرائی، اسی کو وہ گلے لگا کے کہتا ہے نعم العون انت، تو میرا اچھا ہیلپر ہے، تو نے کیوں بھائی. معلوم ہو گئی یہ بات کہ طلاق شریعت میں بہت ناپسند ہے. مگر آج کل میرے عزیزو اس کی بڑی کثرت ہو رہی ہے، بہت زیادہ. خود عورتوں کی طرف سے بھی سن لیں، یہ مضمون صرف مردوں کے لیے نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث شریف آئی ہے یہ کیا کہ جو عورت اپنے شوہر سے بغیر کسی ضرورت شدیدہ کے طلاق کی درخواست کرے اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے. داخل تو کیا ہو جنت میں، کتنی سخت وعید ہے. عام آج کل فیشن سے ہو گیا.
اپنے وہاں پہنچی، اپنے ابا کے گھر پہنچی تو بس یہ کہتی ہے کہ مجھے تو آنے کا ارادہ نہیں ہے، بس میں نے تو ارادہ ختم کر دیا۔ بھائی کیا بات، کیوں نہیں آنا ہے؟ کہ بس اب تو مجھے آپ کے ساتھ رہنا نہیں، کہیں اور کسی سے دل لگا لیا، وہاں فونوں پہ باتیں ہوتی تھی، یہ ہوتا تھا جی، اس کو طلاق دی بیوی کو، اور اس نے اپنے شوہر سے طلاق لی، اور دونوں، یہ تمہاری زندگی میں سرخ روئی پالو گی، خوشیاں دیکھ لو گی؟ کسی کے گھر کو اس طرح سے کر کے خوشیاں دیکھا، اور وہ شوہر خوشیاں دیکھے گا کہ تمہارے عشق میں وہ ہو کر، اور اس کو وہاں وہ ظلم کر رہا ہے، ادھر تم شوہر کے ساتھ سے درخواست کر کے اور اس کو مجبور کر کے جی تم اس طرح سے طلاق لے کے بھاگ رہی ہو، یہ تمہارا خیال ہے کہ تمہیں سرخ روئی اور خوشیاں ملیں گی؟ حدیث شریف میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جنت کی خوشبو حرام۔ آج کل تو بس ایک عام وہ بن گیا ہے، ذرا سی کوئی بات ہوئی، ابا کو فون کیا، ابا آئے اور لے کے چلے گھر، چلو جا کے گھر سے فون کرتی ہے مجھے تو نہیں آنا۔ ارے بھائی کیوں نہیں آنا؟ بس کچھ بھی نہیں، دراصل کوئی بات ہوتی ہے، دراصل کہیں سے کسی کا کوئی جوڑ، کسی سے جوڑ پیدا کیے ہوئے ہے وہ پہلے سے، ہاں اس لیے اس کو طلاق چاہیے۔ تو جو اس طرح سے اپنے شوہر سے طلاق مانگے، اتنی سخت وعید ہے۔ دوسری عورت کے لیے بھی طلاق کی درخواست کرنا اسی طرح منع ہے، حدیث شریف میں آیا لا تسأل المرأة طلاق اختها۔ کوئی کہتا ہے مجھ سے نکاح، کہ میں نکاح تو کر لوں گی، تم اپنی پہلی بیوی کو طلاق دو۔ تو پہلی بیوی کے طلاق کو کیوں مانگ رہی ہے؟ اگر تجھے اس سے نکاح کرنا ہے، نکاح ثانی جائز ہے، اگر نکاح کرنا ہے تو کر، لیکن طلاق کی کو درخواست کرتی ہے؟ یا تقدیر میں لکھا ہوا کوئی ایسا معاملہ ہو گیا کہ ان میں طلاق ہو گئی جی، یا کوئی زندگی میں کوئی ایسا معاملہ ہوا کہ جدائی کی ہو گئی، پھر نکاح کر لو، لیکن طلاق کی درخواست؟ یاد رکھنا، زندگی کے مختصر سے عیش کی خاطر جی یہ ساری جو کچھ ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں نہیں رہتا، مرد ہو یا عورت ہو، مرد ہو یا عورت ہو، دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں پھر نہیں ہوتی وہاں۔ اس لیے مولانا آپ نے جو بات پوچھی ہے بالکل درست ہے، بالکل صحیح ہے، سوال بالکل بر موقع ہے۔ جی ہاں، بس اتنا ہی عرض کروں گا کہ لیکن طلاق میں، شریعت میں جلدی نہیں ہے، بہت سوچ سمجھ کے پہلے کچھ سمجھاؤ اور کچھ دن گزرنے دو، سمجھاتے سمجھاتے، پھر اس کے بعد وہ دوسرا مرحلہ، پھر کچھ دن گزرنے دو، پھر تیسرا مرحلہ، پھر کچھ دن گزرنے دو۔ یوں نہیں کہ مطلب رات کو سمجھایا، صبح کو اس کا بستر الگ کیا اور شام کو یہ کیا اور اگلے دن 2 دن کے بعد اس کو طلاق دے ڈالی۔ میرے عزیز ایک بات سوچو، دیکھو طلاق چاہے تو مانگنے والی ہو یا دینے والا ہو، کبھی کبھی تو بچے ہوتے ہیں، وہ بیچارے بچے بالکل برباد ہو جاتے ہیں، ان کی زندگی ایسی ہو جاتی ہے کہ گویا کہ وہ ابا زندہ ہے اور مگر مثل یتیم کے ہیں۔ ابا زندہ ہے، حیات ہے، مگر کیوں؟ اس لیے کہ وہ بچوں کو لے کے چلی گئی، یا بچے اس کے پاس رہے تو ماں موجود ہے اور بغیر ماں کے ہیں، ماں کی محبت جن بچوں کو نہ ملی ہو تو کیا ان کی زندگی کی ایک رونق چلی جاتی ہے، رونق اور خوشی چلی جاتی ہے۔ لیکن اس وقت جذبات میں ہوتے ہیں یہ مرد عورت، اس وقت سوچتے نہیں۔ جب مستقبل میں 2 4 10 سال 20 سال کے بعد کچھ خود پر حالات آ کے پڑتے ہیں، تب خیال آتا ہے ہائے میں نے اپنی زندگی میں یہ سب کیا کیا تھا۔ جی ہاں، اس لیے اچھی طرح سے ان سب چیزوں کو سوچ لینا چاہیے۔ نہ طلاق دینا اس طرح سے درست ہے اور نہ طلاق کی درخواست کرنا۔ میں نے عرض کیا کہ بہت ہو رہا ہے۔ میرے ایک ساتھی نے ایک دن مجھ کو کہا کہ حضرت اس موضوع پہ کبھی بیان کرو، کچھ تقریر کرو کہ عورتیں آج کل بچے بھی ہو چکے ہوں گے لیکن پھر بھی اپنے شوہر سے طلاق لینے کو اور بھاگتی ہے۔ یہاں اسی طرح رک کے ایک بات اور عرض کر دوں، بہت سی عورتیں، خواتین تو بیچاری واقعتاً مظلوم ہیں، بہت زیادہ ظلم ہیں، یعنی جیسے کہتے ہیں نا چکی میں پسنا، تو بیچاری ظلم کی چکی میں پس رہی ہیں، اور ادھر سے شوہر طلاق دینا نہیں چاہتا۔ کیا کرے یہ؟ ایسی خواتین کے لیے میں عرض کرتا ہوں، اگر اسلامی حکومت اور قانون ہے تو بالکل سچائی کے ساتھ اگر مسلمان جو علم رکھنے والا ہے دین کا، وہاں ایسا نظام شریعت کا اور ایسا نظام کورٹ کا، اسلامی کورٹ کا موجود ہے، اسلامی عدالت کا موجود ہے، تو پورے سچے واقعات لکھ کر وہاں درخواست دو اور وہ نکاح کو فسخ کریں گے، وہ بلائیں گے شوہر کو، پورا ایک نظام ہے، سمجھائیں گے، بتائیں گے، پھر بالکل جب اخیر میں کوئی بات نہ بن سکے تو اس سے کہیں گے، وہ نہ کہے تو پھر وہ فسخ کر دیں گے نکاح کو۔ اس میں بھی ایک بات بتا دیتا ہوں، بہت سے ایسے یہ دنیا کی کورٹ اور دنیا کے کافروں کے جو نظام ہیں، ان میں عورتیں جاتی ہیں اور جا کر کے کہتی ہیں کہ یہ ہے اور یہ ہے اور یہ ہے، اور وہ فسخ کرتے ہیں نکاح کو، اور یہ دوسرا نکاح کرتی ہے۔ اب نا یاد رکھ لینا، تیرا دوسرا نکاح نہیں ہوا، تو حرام کا زنا کر رہی ہے۔
زنا کر رہی ہے، حرام حرام کا نہیں، یہ حرام کا معاملہ کر رہی ہے، بالکل بالکل عام زنا کی طرح ہے. وہ مسلمان ہی نہیں، غیر مسلم، اور اگر مسلمان ہے اسے کچھ پتہ ہی نہیں ہے شریعت کے احکام کیا ہے، اس نے کوئی تحقیق چھان بین نہیں کی شوہر سے، کوئی معلومات نہیں کی حالات کی، اس کا کوئی قصور تھا ہی نہیں، اس کی باتیں سنی اور سننے کے بعد. اور بہت سے ایسے ہیں کہ طلاقوں پہ طلاقیں دے دیتے ہیں کہ ہم میں تو ویسے ہی خوشی میں دے رہا تھا، میری یہ مراد اور مقصد نہیں تھا. کیونکہ جاہل ہیں، انہوں نے دین کا ایک لفظ نہیں سیکھا، اور زندگی گزرتی رہتی ہے. میں ایک گھر میں گیا کہ ان کو 3 طلاقیں دے دی، لیکن وہ چھوڑتا ہی نہیں اور وہ چھوڑتی ہی نہیں، اور پھر یہ کر دے وہ کر دے. میں نے کہا زنا ہے زنا. فلاں مولانا کو پوچھا تھا، وہ نیٹ پہ دیکھا تھا گوگل پہ، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہوئی نہیں 3 طلاق، وہ تو 1 ہوئی. میں نے کہا نیٹ پہ گوگل پہ دیکھ کے اپنا علاج کر کے دیکھیے ذرا جسمانی بیماری کا. سال میں قبر میں جانے کے بعد 1 دن کے اندر، ہفتے میں قبر میں چلے جاؤ گے. اللہ عز و جل ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور دین پر چلنا ہمارے لیے آسان فرمائے. ہاں بے شک یہ ضرور کہتا چلوں آخر میں ایک جملہ کہ لَأَنصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، اے مردوں اور شوہروں بیویوں پر ایسا ظلم نہ ڈھاؤ کہ وہ بیچاری طلاق پر مجبور ہوں، ان کو کوئی راہ نہ ملے گا اور وہ طلاق بھی نہ لے سکے اور تمہارے ظلم کی چکی میں پستی رہے. اللہ عز و جل فرماتے ہیں لَأَنصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، جی میں ضرور تیری مدد کروں گا اگرچہ ایک زمانے کے بعد ہو، مدد آئے گی ضرور. یا خام خواہ طلاق دے کر ان کی زندگیوں کو خراب نہ کرو. خام خواہ طلاق دے کر، سن لیجئے میرا جملہ، بس یہی بات ختم کرتا ہوں، خام خواہ طلاق دے کر ان کی زندگیوں کو خراب نہ کرو. طلاق کا مرحلہ ہے، شریعت میں ہے، دے دو طلاق جب اس طرح کی نوبت آوے. مثلا عورت فاحشہ ہے، بے حیا ہے، طلاق دے دو. مثلا بالکل نباؤ کی شکل نبرنی، طلاق دے دو. مثلا دین کے بارے میں بالکل ایسی رکاوٹ ہے کہ ضروری احکامات بھی دین کے ہم نہیں کر سکتے، اس کے ہوتے ہوئے طلاق دے دو، دوسرا نکاح کر لو. اور اسی طرح مثلا دہریوں کے اور ایسے عقائد اختیار کیے ہوئے ہیں، یا بچوں کو مجبور کر رہی ہے کہ ایسی جگہ میں وہ تعلیم لے کہ جہاں دہریے اور ارتداد ذہن میں آ سکتا ہے اور دہریہ بن سکتے ہیں بچے، اور تمہاری بات ماننے کے لیے تیار نہیں اور اس کا اصرار ہے کہ بچوں کو یہیں پڑھانا ہے. جی تو اپنے اولاد کو تھوڑا ہی تم برباد کرو گے اور ضائع کرو گے اس کی وجہ سے کہ بھائی نہیں جوڑ کے رہنا ہی ہے. اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ دے اور معاشرت کی فہم ہمیں عطا فرمائے اور اعتدال پر اور ادائے حقوق. پیارو، اے میرے پیارو، یاد رکھنا یہ ادائے حقوق کا معاملہ اتنا نازک ہے کہ قیامت کے میدان میں جس کی طرف سے زیادتی ہوئی ہوگی وہاں ایک ایک چیز کا جواب دینا ہوگا. اگر مرد نے اپنے اختیارات کا کہ طلاق کا اختیار ہے تو چلو کر ڈالو، اور دوسری فلاں حسین اور خوبصورت سے شادی کرو، اس کی زندگی کو برباد کیا بغیر کسی وجہ کے، تو وہاں پکڑ ہوگی قیامت میں. اور اگر عورت نے اس طرح اس کو چھوڑا اور خلا مانگ کے اور یہ کر کے اور بہانے بنا کے اور سرکاری آفسوں میں جا کے اور لے کے کسی سے شادی رچائی، وہاں پکڑ ہوگی کہ تو نے اس پر جو ظلم کیا تھا. اللہ عز و جل اپنی رحمت سے ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور دین پہ چلنا ہمارا آسان فرمائے. بہرحال مولانا یہ جواب ہے، یہ تفصیلی جواب ہے، اس کو ہم دوسروں کو بھی سنائیں گے. مضمون بھی ایسا ہے جو چل رہا ہے تو لوگ سن لیں گے، ان کو فائدہ ہوگا. یعنی خلاصہ نکلا ایسا نہیں ہے کہ شریعت میں طلاق نہیں ہے، طلاق مگر بہت ناپسند ہے. اللہ کا عرش ہل جاتا ہے جی جب بغیر کسی خاص وجہ کے ایسے ہی بلا وجہ طلاق دی جاتی ہے. اور تفصیل میں نے اس کی عرض کر دی، لیکن جب ضرورت پیش آئے تو پھر دے کے الگ کر دینا چاہیے. بس ٹھیک ہے، یہیں پر بات ختم ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.